الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. تو فرشتگان کرام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے حسب معمول اور حسب فطرت ان کو مہمان سمجھ کر ان کی خاطر مدارت فرمائی، مگر جب مشاہدہ فرمایا کہ یہ تو ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں اور تو اضطراب کی کیفیت محسوس کر کے فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم اور قسم کی مخلوق ہیں، ہمارے بارے میں آپ پریشان نہ ہو جائیں. تو فرشتوں نے جب آپ کو ایک نیک و صالح بچے کی بشارت دے دی تو وہ مانوس ہو گئے اور انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے قاصد ہیں. تو انہوں نے اب ان سے پوچھا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے اللہ کے قاصدو کیا پیغام لے کر آئے ہو، کیا مشن لے کر آئے ہو، آپ لوگ کیا مقصد ہے آپ لوگوں کا. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم ایک مجرم قوم کی سرکوبی کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے. ارسلنا ہمیں بھیجا گیا ہے الى قوم مجرمین، ایک مجرم اور اللہ کی نافرمان قوم، اللہ کے احکامات کو تھار و مار کرنے والی قوم. اور ہمیں بھیج دیا گیا ہے اس ہدف کے ساتھ لنرسل علیہم، تاکہ ہم ان پر نازل کریں، ان پر برسیں حجارۃ من طین، گارے کی بنی ہوئی مٹی کے پتھر، جو مخصوص قسم کی ایک پتھر ہے، گارے سے بنی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ مصومتاً نشان بھی ہے اس پر، جس طرح آپ اپنے ملک کی کسی پیداوار پر اس کا نام لکھ دیں میڈ ان فلان، تو ان پتھروں پر بھی ایک نشانی ہے کارخانہ قدرت کی اور ہدف ترسیل کی. مصومۃ عند ربک، اور اللہ کے پاس یہ نشان زدہ ہیں للمسرفین، گناہ کی حدود پار کرنے والوں کے لیے. گناہ اتنے کہ اب کوئی حد و حصر کے قائل نہیں رہے، وہ بڑھتے چلے گئے جہاں تک جا سکے، جہاں حد ختم ہوتی وہ اس کو رود کے آگے بڑھے. یعنی یوں سمجھ لو کہ ہر پتھر نشان ہے اور مخصوص ہے ایک مجرم اور مسرف کے لیے جو اسے جا کر لگے گا. یہ ہے ہمارا مقصد. چونکہ اللہ کے رسول نے ان سے یہ پوچھا فما خطبکم، کیا ہدف ہے، کیا مشن ہے آپ لوگوں کا. تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم یہ کام تو ہو گیا کہ ہم نے آپ کو اللہ کی طرف سے ایک نیک اور صالح فرزند ارجمند کی بشارت تو دے دی، اب آگے بھی ہمارا ایک اور منزل ہے، ایک اور مقصد ہے، اور وہ ہے ان نافرمان قوم کی سرکوبی. تو اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس بستی میں اس علاقے میں جتنے بھی اہل ایمان تھے ہم نے ان کو نکال دیا بحفاظت. اور ویسے بھی فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین،
مسلمانی گھر اور گھرانہ صرف ایک ہی تھی، وہ بھی سیدنا لوط علیہ السلام کی، کہ جس میں ان کی وہ خاتون موجود تھی جو ان کے عقد زوجیت میں تھی، لیکن بدقسمتی سے پیغمبر اور اللہ کے عظیم الشان رسول کی زوجیت ان کے کام نہیں آ سکی، نہ تو انہوں نے اللہ کے رسول کا دین قبول کیا، نہ ان کے رستے قبول کی، اور نہ ان کو ساتھ دیا، بلکہ ان کے خلاف چلتے رہے۔ اب چونکہ اللہ نے اپنے رسول کو حکم نہیں دیا تھا کہ اسے اپنے گھر سے نکال دو، تو مجبور تھے۔ اب فرماتے بڑی بات، آخری بات خطرناک، ترکنا فیہا آیہ، اور پھر ہم نے رکھ چھوڑی اس میں ایک نشانی، للذین یخافون العذاب الالیم، ان لوگوں کے لیے عبرت کی ایک بڑی سی نشانی ہم نے چھوڑ دی ہے، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس بستی کا کیا انجام ہوا؟ اور انہوں نے تو بتا دیا کہ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر برس ڈالیں، ان پر بیچ دیں پتھر جو بنی ہوئی مٹی سے، اور اس پر نشانی بھی لگی ہوئی ہے، اور وہ الگ قسم کی ایک چیز ہے، اس کو لے کر کے ہم ان لوگوں پر نازل ہو جائیں گے۔ اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ کچھ اور تھا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ کچھ اور تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے، ان کے لیے سفروں کا طے کرنا لمحوں کی بات تھی، تو یہاں سے پھر یہ وضاحت پیش کرنے کے بعد، اللہ کے رسول کو باخبر کرنے کے بعد وہ اپنے مشن کی طرف چلے گئے، سیدنا لوط علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، اور پھر سیدنا لوط علیہ السلام پر نازل ہونے اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے اور انسانی روپ میں ظاہر ہونے پر حضرت لوط علیہ السلام پر قوم نے کیا حالت کی، اس کی باتیں بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ موجود ہیں، انشاءاللہ ان میں ان باتوں کو ان کے مقام پر ہی عرض کریں گے۔ اور ویسے ان آیتوں میں بطور عبرت تذکرہ ہے اور بحث و بیان ہے چند ایک حضرات انبیاء علیہ السلام کا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آئے گا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے کیا مشن لا کے فرعون اور آل فرعون اور قوم فرعون کی طرف آ کر کے کیا معرکہ سر انجام دی، کیا بیتا، رسول پر کیا حالات آئے، قوم پر کیا حالات آئیں، انجام کیا ہوا، یہ سب باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی دین و دنیا کی خیر کے سبب بن جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ